الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ رب العزت جل جلالہ وعظم شانہ کے حمد و ثنا اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار در بار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد حضرات، شعبان المعظم کا آخری جمعہ ہے انشاءاللہ العزیز. آئندہ جمعہ رمضان المبارک کا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آغاز سے پہلے ہی صحابہ اکرام کو، اپنے غلاموں کو اس کی عظمت و شان سے آگاہ فرمایا کرتے تھے. اور آپ نے آگاہ فرمایا، حدیث پاک میں آتا ہے، شعبان کے آخری دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی عظمت و شان بیان فرمائی. حضرات اکرامی، میں نے بھی اسی سلسلے میں آیت کریمہ تلاوت کی ہے جس کا آغاز یا ایھا الذین آمنوا سے ہوتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا کہ یوں تو سارے کا سارا قرآن حکیم سراپے رحمت ہے، سراپے برکت ہے، لیکن جو آیات یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتی ہیں، ان آیات میں جو کچھ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے وہ اس کائنات کا نچوڑ ہے، وہ خلاصہ ہے، وہ اللہ کی پسندیدہ ترین چیزیں ہیں، بہترین چیزیں. ان سے بڑھ کر کوئی اس کائنات میں چیز خدا نے نہیں بنائی، خدا نے نہیں پیدا فرمائی، اور اللہ کے ہاں ان سے زیادہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے. کیوں؟ کہ اللہ کی سب سے پسندیدہ مخلوق اہل ایمان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ کام کرو، یہ کرو، یہ کرو، یا یہ نہ کرو. جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ان سے بری کوئی چیز نہیں ہے، اور جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ان سے اچھی کوئی چیز نہیں ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں. یعنی روزہ ایک بہترین پسندیدہ ترین چیز ہے خدا کی بارگاہ میں. اگر یہ چیز جو کہ اس کو جب اللہ پاک نے بیان کیا تو ایمان والوں کو مخاطب کیا، فرمایا ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے. اللہ تعالیٰ کو پیار ہے ایمان والوں کے ساتھ، محبت ہے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم سب سے بہترین ہو. ایمان والے فرمائے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. ایمان والے خدا کی ساری مخلوق میں سب سے بہترین ہے. تو سب سے بہترین مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے جو کہا وہ سب سے بہترین کہا، کیونکہ اللہ کو محبت ہے، اللہ کو پیار ہے ایمان والوں کے ساتھ. فرمایا تم یہ کام کرو.
ان کاموں میں سے ایک یہ ہے جس کو میں نے ابھی بیان کیا کہ روزہ رکھو، تم پر فرض ہے، یہ اس فرض کو ادا کرو۔ اور ساتھ ہی کہ جس انداز میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا نا جی، وہ کمال شفقت کا انداز ہے، کمال محبت کا انداز ہے۔ روزے میں انسان کھانے پینے سے رکتا ہے، عمل زوجیت سے رکتا ہے، بہت سی یہ ساری چیزیں انسان کی پسندیدہ ہیں، پسندیدہ چیزوں کو چھوڑتا ہے۔ تھوڑا سا انسان فیل ہو سکتا ہے کہ یہ مشکل ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا فکر نہ کرو، یہ روزے میں نے تم پر فرض نہیں کیے، بلکہ تم سے پہلی جو امتیں آئیں اور جو میرے فرما بردار بندے تھے، ایمان والے تھے، میں نے یہ روزے ان پر بھی فرض کیے تھے۔ یہ میرا پسندیدہ چیز ہے، میں نے یہ پہلوں کو بھی یہ پسندیدہ چیز عطا کی، تمہیں بھی عطا کر رہا ہوں۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، اور ساتھ ہی اللہ پاک نے فرما دیا کہ جب روزہ رکھو گے تو روزہ رکھنے سے تمہیں کیا ملے گا، تمہارے لیے کیا ہے، اس کا فائنل الٹیمیٹ رزلٹ کیا ہوگا۔ اللہ پاک نے فرمایا اس کی تمہارے دل میں تقوی پیدا ہو جائے گا، متقی بن جاؤ گے، مجھ سے پیار کرنے والے، ڈرنے والے، میرے فرما بردار بندوں میں سے تم بن جاؤ گے۔ اور فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ پاک نے فرمایا میرے قریب، میرے دوست، میرے پیارے وہ لوگ ہیں جو متقی ہوتے ہیں۔ ان اللہ یحب المتقین، قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا بے شک اللہ تعالی متقین، ڈرنے والوں کو، تقوی اختیار کرنے والوں کو اللہ تعالی پسند فرماتا ہے، وہ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، اللہ کے پیارے ہوتے ہیں۔ فرمایا جب یہ تم کرو گے تمہیں تقوی ملے گا، اور جب تقوی تمہیں نصیب ہو جائے گا تو تم میرے محبوب بن جاؤ گے۔ اللہ حضرات گرامی، اللہ پاک نے فرمایا ایام معدودات، پھر یہ بھی نہیں کہ یہ کوئی ان لیمیٹڈ حکم ہے، فرمایا فکر نہیں کرنا، چند گنتی کے دن ہیں، میکسیمم یہ یعنی منیمم تو 29 ڈیز ہوں گے، یا یہ 30 ہو سکتے ہیں، 30 سے زیادہ نہیں ہے اور 29 سے یہ کم نہیں ہے، ایک روزے کا آگے پیچھے ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام اسلامی مہینے یہ دو میں سے ایک ضرور ہوں گے، یا 29 ڈیز کے ہوتے ہیں یا 30 ڈیز کے۔ یہ سارے کے سارے ایسا نہیں ہو سکتے کہ سب کے سب 30 ڈیز کے ہو جائے، 30 دنوں کے ہو، یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ سب کے سب 29 ڈیز 29 کے ہوں۔ ان میں سے کبھی کوئی مہینہ 29 کا ہوتا ہے، کبھی کوئی مہینہ 30 کا ہوتا ہے۔ اسی لیے رمضان المبارک بھی کبھی 29 کا ہوتا ہے، کبھی 30 کا ہوتا ہے، لیکن یہ یاد رکھ لو 29 کا ہو تو اللہ تعالیٰ ثواب 29 کا نہیں 30 ہی کا عطا فرماتا ہے، یہ یاد رکھے۔ اگر یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اس کا کرم ہے، وہ ہمیں 29 کا عطا کرے یا 30 کا عطا کرے، ثواب وہ 30 ہی کا دیتا ہے، یہ اس کی رحمت ہے۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور بڑا سادہ سا سمپل اصول ہے، چونکہ اسلام پوری کائنات کے لیے ہے نا، اسلام پڑھے لکھے لوگوں کے لیے تو ہے نہیں ہے، ہر انسان کے لیے، چاہے کوئی دیہات میں رہنے والا ہے، چاہے کوئی مرد ہے، چاہے کوئی عورت ہے، چاہے کوئی پڑھا لکھا ہے، چاہے کوئی ان پڑھ ہے، چاہے کوئی امیر ہے، چاہے کوئی غریب ہے، کوئی یہ اسلام ساری کائنات کے لیے ہے۔ اس لیے اسلام کے سارے اصول، تمام اسلام کے اصول ویری سمپل ہیں، سادہ ہے، ہر انسان کے لیے سمجھ میں آ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر روزہ افطار کرو، لیکن اگر تمہارے درمیان اور چاند کے درمیان بادل آ جائیں یا کوئی رکاوٹ آ جائے تو فرمایا پھر 30 دن پورے کر لیا کرو۔
کتنا سمپل ہے. 29 پر چاند دیکھنے کی کوشش کرو, مل جائے مہینہ شروع کر لو. اگر رکاوٹ آ جائے فکر نہیں کرنا, 30 دن پورے کر کے, چونکہ 30 سے آگے جا نہیں سکتا, اگلا دن پھر نیا مہینہ, پھر آگے افطار شروع ہو جائے گا. آج کل بعض لوگوں نے اتنے سمپل اصول کو اتنا کمپلیکیٹڈ بنا دیا ہے, اور ایسے لوگوں کو الجھایا ہوا ہے, ایسے لوگوں کو الجھا دیا ہے کہ عام انسان سمجھے یہ کوئی راکٹ سائنس ہے, بس یہ اسی مولوی کو پتا ہے جو ہمیں پتا نہیں ہے. وہ میرے بھائی ویری سمپل اصول ہے, ایسے سمپل ہو ہی نہیں سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی امت کو عطا کیا ہے, فرمایا 29 کو چاند دیکھنے کی کوشش کرو. اچھا یہ بھی سن لو, ظاہر بات ہے پوری روئے زمین پر مطلع ایک جیسا تو ہوتا نہیں ہے نا جی, کہ ہے بادل ہوں گے کہ نہیں بادل ہوں گے. جہاں تو بادل نہیں ہے وہ تو چاند دیکھ کر اپنا معاملہ شروع کر لیں. میں کمیونیکیشن کا زمانہ تو ابھی چند سال ہوئے نا شروع ہوئے, سے پہلے تو کمیونیکیشن کے اتنے ڈیولپ اور اتنے ایڈوانس ذرائع نہیں تھے. اس وقت اسلام ان لوگوں کے لیے اسلام نہیں تھا. اور میرے بھائی جو اصول وہاں تب تھا وہی اصول آج ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک مقام پر مطلع صاف ہونے چاند نظر آ گیا ہو, ہمیں اطلاع ہی نہیں ملی, کوئی مصدقہ خبر ہی نہیں آئی, بادل کی وجہ سے چاند نظر نہیں آیا. ان کا روزہ بھی شروع ہو سکتا ہے, ان کی عید بھی ہو سکتی ہے. ہمارا نہ روزہ شروع ہو سکتا ہے نہ ہماری عید ہو سکتی ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنا بس 30 دن پورے کرو. بھائی جب بادل ہو تو پاسبلٹی کے چاند دونوں طرف برابر کا معاملہ ہو, تو ہو سکتا ہے چاند ہو سکتا ہے نہ ہو. تو اس یعنی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ تم 30 پورے کر لو. بھائی ہمیں کوئی ایسی معاملہ نہیں ہے کہ ہمیں بڑے مشکل پیچیدہ نظام کا پابند بنا دیا گیا ہو اور تم نے یہ جب تک نہیں کرو گے یہ کر لو. نو بھائی سیدھی سی بات ہے, بالکل سمپل اصول ہے, ویری سمپل ہے. 29 کو چاند دیکھو نظر آ جائے ٹھیک ہے, ورنہ ایک دن اگلا دن اسی پچھلے گزشتہ مہینے کا سمجھ کر وہ اگر روزہ ہے تو روزہ رکھ لو, اگر شعبان ہے تو اس کو شعبان سمجھو, اگلا نیا مہینے شروع کر لو. اور پھر باقی جو دنیا کے معاملات ہیں ان معاملات میں کروڑ لاکھ روزانہ فیصلے ہوتے ہیں. بھائی گواہی ہوتی ہیں تو گواہی ہے, گواہی اگر مل جائے تو ٹھیک ہے, نہ ملے تو کوئی ایسی بات نہیں. گواہی یہ کوئی دنیا باقی معاملات سے کوئی مختلف چیز تو نہیں ہے. اگر باقی معاملات ہم گواہی کے بغیر پینڈنگ رکھتے ہیں, گواہی ملے گی ویلڈ, ہمیں کوئی پروف ملے گا تو کریں گے, نہیں ملے گا تو نہیں کریں گے. تو یہ بھی تو ایسے ہی ہے. بہرحال اللہ پاک نے فرمایا اس کے چند گنتی کے دن ہیں, وہ میں نے عرض کر دیا 29 سے کم نہیں ہو سکتے, 30 سے زیادہ نہیں ہو سکتے, ایک دن کا فرق پڑتا ہے. فمن اور یہ اس کو یہ کو لوگ بڑے سنسیٹیو ہو جاتے ہیں, یہ کیا کہیں گے یہ کیا کہیں گے, یہ کچھ بھی نہیں کہیں گے. آپ نے انسانوں کی پوجا کرنی ہے, عبادت کرنی ہے, خدا کی عبادت کر رہے ہو, یہ کیا کہیں گے. ان کے وہاں اختلاف نہیں ہے. میرے بھائی آپ دنیا کو سمجھتے نہیں ہیں, خواہ جہالت کی وجہ سے اس قسم کے سوال ریز کرتے ہو. کوئی دنیا میں ایسی چیز نہیں کہ جس میں مختلف رائے نہیں ہوتی. مجھے ایک چیز بتا دو نا جی جس میں سارے انسانوں کی رائے ہے, کہ وہ بالکل ویری 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 لمیٹڈ چیزیں ہیں جہاں پر انسانوں کی رائے ایک ہوتی ہے. انسانوں کی رائے تو ہر مسئلے میں بے شمار رائے ہوتی ہیں, ہر مسئلے میں. تو اس لیے یہ کیا کہیں گے کیا کہیں گے, ان کا خود کرسمس ہے, ہم سمجھے کرسمس ساری دنیا میں 25 دسمبر کو, بھائی یہ غلط بات ہے. ساری دنیا میں 25 کو نہیں ہوتی, کئی دنیا کے مالکان 6 جنوری کو ہوتی ہے.
وہ بھی اسی زمین پر ہے. اور کبھی آپ کہیں گے مسلمان کیا کہیں گے، انہوں نے سوچا ہمارا. ویسے بھی خدا کے قانون میں، ویسے بھی میں عرض کرتا ہوں، اللہ رب العزت کے قانون میں حساب کتاب کے لیے دو چیزیں ہیں، یا سورج ہے یا چاند ہے. اور یہ سارے معاملات زمین پر بسنے والے صرف انسانوں کے لیے ہیں، باقی مخلوق تو کسی چیز کے پابند نہیں ہے نا. تو میرے بھائی، نہ سورج پوری روئے زمین پر ایک مرتبہ طلوع ہوتا ہے یا غروب ہوتا ہے، نہ چاند پوری روئے زمین پر ایک مرتبہ طلوع ہوتا ہے اور ایک ہی مرتبہ غروب ہوتا ہے. ہر لمحہ، ہر لمحہ، ہر منٹ سیکنڈ دنیا کے کسی نہ کسی زمین پر سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے اور کسی نہ کسی لمحے سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے. کوئی ایسا منٹ سیکنڈ نہیں ہے جب سورج کسی دنیا کے حصے میں فجر کی نماز کا ٹائم شروع ہو رہا ہے، بالکل اسی وقت زمین پر عشاء کا ٹائم شروع ہو رہا ہوتا ہے. سمجھتے نہیں آپ؟ ایسے ہی چاند کا مسئلہ ہے. کسی وقت دنیا میں یہ غروب ہو رہا ہوتا ہے، کہیں یہ طلوع ہو رہا ہوتا ہے. یہ کیسے کہہ لیں جناب سارے دنیا کے انسان ایک ہی کرتے ہیں؟ اور یار یہ آج کیا تاریخ ہے؟ کیا ہے؟ 13 ہے نا. یہ تاریخ پوری روئے زمین پر ایک نہیں ہوتی ہے. یہ بھی ویسے چونکہ ہم سوچتے نہیں ہیں نا، نہ پڑھتے نہ سوچتے ہیں. تاریخ روئے زمین پر ایک نہیں ہے. تاریخ بھی روزانہ ہر وقت بدل رہی ہوتی ہے. مگر تاریخ کیسے بدلتی ہے؟ رات 12 بجے تو پوری روئے زمین پر رات کے 12 بجے ایک مرتبہ ہوتے ہیں. ظاہر بات ہے ہر ملک نے جو اپنا ان کا نیشنل ٹائم ہوتا ہے، اس نیشنل ٹائم کے مطابق ایک ملک کی تاریخ اور ہوتی ہے، دوسری کی تاریخ اور ہوتی ہے. کہیں یہ تاریخ ختم ہو رہی ہوتی ہے، کہیں یہ تاریخ شروع ہو رہی ہوتی ہے. ویسی بھی نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں 15 20 24 گھنٹے کا فرق ہے. کہ سورج بابی میں ناز کر دیا، بالکل. تو اس لیے یہ بالکل یہ بات یاد رکھیں، ہم انسانوں کی عبادت نہیں کرتے، ہم خدا کی کرتے ہیں. جس خدا کی کرتے ہیں اسی نے یہ ساری دنیا مختلف بنائی ہوئی ہے. یہ زمین بالکل مختلف ہے. یہ زمین پر نہ ہمیشہ سورج طلوع ہوتا ہے ایک جگہ پر، نہ ہمیشہ غروب ہوتا ہے، نہ کسی بھی نماز کا وقت پوری دنیا میں ایک وقت ہوتی ہے. کوئی بھی ایسی نماز نہیں ہے روئے زمین پر کہ ایک وقت میں ہو. پوری روئے زمین پر نماز، ہر نماز، یہ نہیں کیونکہ ایک نماز، ہر نماز دوسرے سے مختلف ہو رہی ہوتی ہے. کبھی کہیں فجر ہو رہی ہے، ٹھیک اسی وقت دنیا کے کسی نہ کسی ملک میں زور ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک جب ایک نیشن زور پڑ رہی ہوتی ہے، دوسری اثر پڑ رہی ہوتی ہے. ایک ہی اثر ہے اگلے ملک میں جناب، جب پچھلے ملک میں مغرب ہو گئے، جب ہم مغرب پڑھتے ہیں کئی ملک میں عشاء ہو رہی ہوتی ہے. تو اس لیے یا میں بچے ستاتے ہیں، وہ بچے ستاتے ہیں علم حاصل کر ادھر علاج یہ دینے کے بچے کے لمبے پہ جائے، بچے نے سمجھا پتر سمجھ اس دنیا نو، سمجھاؤ ان کو، بتاؤ ان کو جیسے میں نے آپ کو بتایا. یا آؤ بیٹھو میں آپ کو سمجھاؤں، پڑھیں کتابیں، پڑھیں علم، کہ یہ دنیا ہے ہی مختلف ہے. بہت ہی مجھے ایک کائنات میں چیز بتائیں، بہت ایک خدا وحدہ لا شریک، صرف وہی ذات ہے. وحدہ لا شریک جس کی کوئی مثل نہیں نا، وہ صرف وہی ہے. یا دوسری بات، ختم نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی خاتم النبیین ہے، اس میں کوئی شریک نہیں ہے. جو وحدہ لا شریک ہے، یا خدا کی ذات ہے، یا ختم نبوت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی شریک نہیں ہے. باقی تو ساری کائنات میں ہزار مماثلتیں موجود ہوتی ہیں. ہر دنیا کی چیز مختلف ہوتی ہے، اور ایک ہی جنس کی چیزوں کی 1000 قسمیں ہوتی ہیں. ہر چیز کی تفصیلات ہوتی ہیں. ان تفصیلات کو جاننے ہی کا نام دین ہے.
اسی کا نام اسلام ہے، اسی کا نام علم ہے، اسی کو جو چاہیے کہ یہ اسی لیے یہ ادارے قائم کیے جاتے ہیں، اسی لیے یہ کتابیں لکھی جاتی ہے، اسی لیے یہ ریسرچ ہوتی ہے، چونکہ ہر چیز کی ایک تفصیل ہوتی ہے۔ حضرات گرامی، اللہ پاک نے فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ روزہ فرض ہے، اہل ایمان پر فرض ہے، لیکن ہر ایک پر فرض نہیں ہے۔ ان میں سے یہ ہو سکتا ہے فرض ہو لیکن اس وقت فرض نہ ہو۔ مثلا بیمار ہے، ایک آدمی رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا، بیمار ہو گیا، بیماری کی بذات خود بڑی تفصیل ہے، بیمار ہے وہ آدمی، نہیں رکھ سکتا، نہ رکھے۔ اب اس پر رمضان کا، اس رمضان کا یہ روزہ ان دنوں میں رکھنا فرض نہیں ہوگا، یا جب یہ صحت مند ہو جائے گا دوبارہ اس کو روزہ رکھنا پڑے گا۔ کل بھی مجھے مسئلہ پوچھا فدیہ بھائی، ایسا بیمار جس کے صحت مند ہونے کا چانس موجود ہوتا ہے وہ فدیہ نہیں دے سکتا، اس کو روزہ ہی قضا کرنا ہوگا۔ فدیہ صرف وہ لوگ، ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے کہ جن کے دوبارہ صحت مند ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے، جیسے بہت بوڑھا انسان ہو، یا کوئی ایسی بیماری ہے کوئی صحیح پراپر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ تم لا علاج ہو، تمہارے صحیح ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ فدیہ صرف ان کو ہوتا ہے جن لوگوں کے صحیح ہونے کا چانس موجود ہوتا ہے، وہ فدیہ نہیں دے سکتے، ان کو روزہ ہی قضا کرنا ہے۔ یس، اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دی ہے کہ رمضان میں تم نہ رکھو بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے، لیکن سفر میں یہ شرط ہے کہ ابھی آپ نے سفر کرنا ہے تو اس دن کا روزہ نہیں چھوڑ سکتے۔ آج کل چونکہ سفر ہم نے نیکسٹ ڈے کرنا ہوتا ہے، یہاں سے کسی نے کسی دنیا کے ملک میں جانا ہے، آپ نے سحری کے وقت آپ اپنے گھر پر ہیں تو آج کا روزہ نہیں چھوڑ سکتے۔ وہ روزہ آپ چھوڑ سکتے ہیں جو آپ کو سفر کی حالت میں، یعنی سحری ہو۔ اگر کہیں بھی آپ کے جس سحری کا وقت ہے، روزہ بند کرنے کا وقت ہے، اس وقت اگر آپ حالت سفر میں ہیں تو پھر وہ اس دن کا روزہ آپ چھوڑ سکتے ہیں اور اس کی قضا کرنی پڑے گی آپ کو، اس کا فدیہ وغیرہ نہیں ہے۔ لیکن اگر سحری روزہ بند کرنے کے وقت آپ حالت قیام میں ہیں، اپنے گھر پر ہیں، تو آج کا روزہ نہیں چھوڑ سکتے سفر میں۔ ایسے میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا، بعض لوگ جہاز میں سفر کر رہے ہوتے ہیں اور جناب اپنے پچھلے جہاں سے وہ چلے ہیں، کیونکہ سورج تو اپوزٹ چلتا ہے نا جی، یہاں سے جب آپ پاکستان کی طرف جائیں گے تو سورج جلدی غروب ہو جائے گا آپ کو فلائٹ پر، اور جب آپ پاکستان سے ادھر آئیں گے تو سورج لیٹ غروب ہوگا آپ کے فلائٹ پر۔ تو آپ جس شہر سے چلے ہیں وہاں کا اعتبار نہیں ہے، کیوں؟ پھر بھی ادھر سے جب جائیں گے اپوزٹ، سورج کے اپوزٹ ہم جا رہے ہوتے ہیں، وہ تو بہت جلدی غروب ہو جاتا ہے۔ نو بھائی نہیں، یس آپ روزہ جلدی ہو جائے گا، یہاں پر ابھی روزہ افطار کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، لیکن جہاز میں آپ کو روزہ افطار کرنے کی اجازت ہو جائے گی جب وہاں جہاز میں سورج غروب ہوگا۔ ایسے جب آپ ادھر آئیں گے تو پاکستان والے روزہ کھول کر تراویح میں پڑھ کر فارغ ہو جائیں گے، ابھی آپ کو روزہ کھولنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ ابھی تک جہاز میں سورج غروب نہیں ہوا۔ یاد رکھ لیں، اگر جہاز پر سفر کر رہے ہوں یا ایسے ہی ریل وغیرہ پر کسی بھی، تو وہاں کی اس جگہ کا اعتبار ہے روزہ کھولنے کے لیے۔ چونکہ میں نے ایک بار میں آ رہا تھا تو سارا وہ پورا جہازیہ میں نے روزہ کھول، میں نے کہا یار نہیں، اب سنتا ہی کوئی نہیں، میں یہ روزہ آپ کو دوبارہ رکھیں، یہ اجازت نہیں ہے، ابھی آپ جدھر جا رہے ہیں ادھر سورج غروب، ابھی جہاز میں وہ سامنے سورج نظر آج پاکستان ٹائم ہو گیا، پاکستان نہیں ہو میرے بھائی، یہاں کا اعتبار ہے جس جگہ پر ہو۔ تو اللہ پاک نے فرمایا مسافر کو اجازت ہے بس اتنے دن کی جتنے وہ حالت سفر میں ہوگا۔ جب سفر کی حالت ختم ہو گئی تو پھر یہ اجازت بھی ختم ہو جائے گی، دوبارہ روزہ ہی رکھنا پڑے گا۔ اور پھر اس کو بعد میں اس ایسے ہی خواتین جن کو اجازت ہے روزہ نہ رکھنے کی، بلکہ بعد میں تو رکھ ہی نہیں سکتی، اجازت ایک ہے، اجازت ہے ایک ہے ممانت۔ جب وہ منتھلی
جو پیریڈ میں ہوتی ہیں یا بچے کی پیدائش کے بعد جو بریڈنگ ہوتی ہے، جب اس حالت میں ہوں گی تو ان کو روزہ رکھنے کی اجازت ہی نہیں ہے. وہ یہ نہیں کہ اجازت نہ رہے، نو، اجازت ہی نہیں ہے. نمازیں ان کے لیے معاف ہے، روزہ کی انہیں قضا کرنی ہوگی، اس روزے کا وہ فدیہ نہیں دے سکتے. 5 دن ہے، 6 دن ہے، ہر عورت کی عادت وہ دوسرے سے مختلف ہوتی ہے، تو ان دنوں کا انہوں نے فدیہ نہیں دینا، روزے ہی قضا کرنے. اب ہے ایک عورت ہے حامل ہے، پریگننٹ ہے، یا وہ اپنے بچے کو بریسٹ فیڈنگ یعنی اپنے چھاتی کا دودھ پلاتی ہے اور سمجھتی کہ اگر میں نے روزہ رکھا تو میرے دودھ میں کمی آ جائے گی، بچے کی صحت متاثر ہوگی. اس کو اجازت ہے، اس کو ضروری نہیں ہے، اجازت ہے. اگر نہ رکھے تو یہ گنہگار نہیں ہے. رکھے، اگر بچے کی صحت متاثر ہوتی ہے تو پھر تو نہ رکھے، لیکن اگر متاثر نہیں ہوتی، دودھ میں کوئی کمی نہیں ہو رہی، تو پھر وہ روزہ رکھے. تو یہ ہے اس کا معنی کہ فرمایا فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. جتنے دن انہوں نے روزہ نہیں رکھے، ان تمام لوگوں نے جن کو میں نے بتایا، وہ اپنی گنتی کے دن بعد میں پورے کر لیں. لیکن اگر پورا کرنے سے پہلے موت آ جائے، عورت ہے، مرد ہے، کوئی بھی ہے، اس کے ذمہ روزے قضا ہے، تو اس پر واجب ہے، واجب ہے، یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ وصیت کر کے مرے کہ میں نیت تھی روزہ رکھنے کی، میں نہیں رکھ سکا، تو اب اس کی طرف سے فدیہ اسی کی پراپرٹی سے دیا جائے گا. اور یہ واجب ہے اس پر کوئی بتا کر جائے کہ میرے ایسی نمازیں ہیں. اگر کسی نے قضا نہیں کر سکا، واجب ہے کہ وہ بتا کر جائے کہ میری نمازیں قضا ہے، اور وہ اس کی جو 1/3 سے اسی کی پراپرٹی سے وہ غریبوں کو دیے جائے گا. ایسے نمازیں قضا کرنے والے ذرا سوچ لو، 5 نمازیں قضا کرنا مشکل ہے، چاہیے جا کے ساری زندگی کی نمازیں قضا، اور یہ واجب ہے. اور شدید ترین مسائل میں سے یہ ہے کہ سب سے پہلا سوال ہی نماز کے بارے میں ہوگا. نمازیں قضا نہ کیا کریں، اور اگر کسی کی قضا ہوگی فی الفور ان کی قضا کریں. اور اگر قضا کرتے کرتے موت آ جائے تو واجب ہے کہ وہ وصیت کر کے مرے، بتائے میرے ذمہ اتنی نمازیں ہیں، اور پھر اس کی نمازوں سے اسی کی پراپرٹی سے جائیداد تقسیم کرنے سے پہلے وہ غریبوں کو دیا جائے گا، پھر ایک سے فطرانے کے برابر. اللہ پاک نے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. یہ لمبی تفسیر ہے، میں بس مختصر کر دوں جو اس کا کنکلوژن لب لباب شاید کہ وہ میں عرض کر دوں. جن لوگوں میں روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، بڑھاپے کی وجہ سے یا کوئی بیماری کی وجہ سے، ان پر واجب ہے کہ وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائیں 2 ٹائم کا. ابھی کل بھی مجھے کسی نے پوچھا کتنا بھائی ہر ملک میں ایوریج جو خرچہ آتا ہے نا صبح و شام کھانے کا، بس وہ ہر ملک میں اس کے اعتبار سے اتنا فدیہ دینا ضروری ہے ایک روزے کا. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. ان تمام صورتوں میں جن میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی روزہ نہ رکھنے کی، اگر روزہ رکھو تو یہ بہتر ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بلا عذر رمضان المبارک کا ایک روزہ قضا آدمی کرے اور اس کے بدلے میں فار لائف روزے رکھے، جتنی اس کی زندگی ہے. 80 سال ہے تو 80 سال بھی روزے رکھے وہ آدمی، 80 سال کے روزے مل کر بھی رمضان المبارک کے ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتے. رمضان المبارک کے ایک روزے کے برابر نہیں ہے، ایک روزہ جو بلا عذر اس نے چھوڑا ہے. بعد اگر ساری زندگی پوری زندگی بھی وہ روزہ رکھتے رہنا، قضا تو کرنا ہی کرنی ہے، لیکن وہ قضا سے صرف نجات ہو جائے گی، ثواب آپ کو اتنا نہیں مل سکتا جو رمضان المبارک کے روزے کا ہے. بہرحال حضرات، میں نے آپ سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں. آج کی میری گفتگو یہ میرے مسائل بتانے تھے اور یہ ضروری ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا روزہ صرف کھانے پینے عمل زوجیے سے رکنے کا نام نہیں ہے، روزہ پورے اعضائے بدن کا نام ہے. آنکھوں کو روکنا ہے غلط جگہ غلط چیزیں دیکھنے سے، کانوں کو روکنا ہے
غلط بات سننے سے، زبان کو روکنا ہے غلط بات کرنے سے، ہاتھوں کو روکنا ہے ناجائز تجاوزات سے، پاؤں کو روکنا ہے بری جگہ جانے سے، دماغ کو روکنا ہے بری باتیں سوچنے سے، دل کو سوچنا ہے برے تفکرات سے۔ پوری باڈی کا روزہ ہے، حقیقی روزہ یہی ہے۔ تو اس لیے ابھی اور پھر اپنا وقت ضائع نہ کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، کلمہ شریف پڑھیں، نوافل پڑھیں، جتنا آپ کے ضروری کام ہے نا جی وہ کریں آپ، لیکن باقی جو وقت بچے وہ اللہ کی یاد میں گزاریں، وہ اللہ کی یاد میں گزاریں۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کتنے الفاظ ہیں؟ مختصر الفاظ ہیں، ایک لائن بھی پوری نہیں ہے۔ پوری زمین، پوری کائنات کو اگر ایک پرڑے میں رکھا جائے، جتنی کائنات ہمیں نظر آتی ہے نا یہ اور اس کے علاوہ بھی پوری کائنات کو ایک پرڑے میں رکھا جائے اور صرف ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک پرڑے میں رکھا جائے، فرمایا اس کلمے کا وزن پوری کائنات سے بھی زیادہ ہے۔ یہ ثواب کو ضائع نہ ہونے دے۔ جب بھی آپ کے پاس وقت ملے، کچھ نہیں کر سکتے کم از کم کلمہ شریف پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، تیسرا کلمہ پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بجائے ادھر ادھر کی یا فارغ بیٹھنے کے یا ویسے باتیں کرنے کے، بہتر ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں مصروف رکھے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی اب سنتیں ادا کریں گے اور میں نے بات بڑے ضروری اعلانات کرنے ہیں سنتوں کے بعد، پھر انشاءاللہ اذان اور تکبیر وغیرہ اور خطبہ شروع ہوتا ہے، تو ابھی پڑھیں جناب آپ اذان۔